چونکہ جعلی طریقے سے منتخب ہوا تھا اسٹے پہ، اس نے بینیفٹس لی، ملک کی وسائل کو لوٹا، کبھی مائک خراب ہونے کا بہانہ کیا کہ قاسم سوری کو جعلی طریقے سے سلیکٹ کیا گیا ہے، جس حاجی میر لشکری رسانی اور قاسم سوری کے درمیان ہوا، جس میں قاسم سوری گاندھی سے 52,000 سے زیادہ ووٹ جو اس نے گاندھی کے لیے تھے الیکشن جیتا، جس کو الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کیا گیا۔ الیکشن ٹریبونل نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ گاندھی کی بنیاد پر جیتا گیا ہے اور ری الیکشن ہو۔ اس پر قاسم سوری سپریم کورٹ میں گیا اور اسٹے لے دیا، اور اسٹے کو پٹیشن کو لگنے ہی نہیں دیا سپریم کورٹ نے، اور اس طرح اپنا پورا وقت اس نے لیا اور ڈپٹی اسپیکر رہا، اور ڈپٹی اسپیکر کی بنیاد پر اس نے جو بینیفٹ لیے، آج ہم نے کہا کہ یہ پٹیشن جو انسٹرکشن نہیں ہوئی ہے، جو ہم چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہی تھی، انسٹرکشن نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ ان لافلی پبلک آفس ہولڈ کر رہا تھا، جو اس نے بینیفٹ لیے ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پھر اس کے اوپر ان کے کونسل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کو کیس کو لگنے کیوں نہیں دیا۔ تو اس طرح یہ ایک 15 دن کا ٹائم دیا ہے قاسم سوری رائٹنگ جواب دے کہ یہ ڈیلے کیا ہوا ہے اور اسٹے کی بنیاد پر آپ نے یہ جو سب کچھ کیا یہ کیوں کیا ہے۔ تو یہ آج کارروائی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے پہلے۔ کہ اگر آپ غور کریں، میں سیاسی پہلو پہ دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس میں سیاسی کارکن کتنا محنت کرتا ہے، اور سرد راتوں میں اپنے کیمپین یا اپنے سیاسی فکر کو آگے پہنچانے کے لیے گھر گھر جاتے ہیں، تپتے دوپہر گرمیوں میں بھی اپنا مقصد سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ 2018 میں سیاسی کارکن کا حق چوری کیا گیا، اور اس چوری کے نتیجے میں 5 سال کا وقت بھی ضائع ہوا، پارلیمنٹ کا، اس شہر کا اور ووٹر کا۔ تو ہم کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل ہی ترقی کا راستہ بناتا ہے ممالک میں، ہم عدالت گئے، عدالت نے فیصلہ کیا کہ قاسم سوری کو جعلی طریقے سے سلیکٹ کیا گیا ہے، جس کے بنیاد پہ ری الیکشن کا آرڈر ہوا۔ ری الیکشن کے آرڈر کے بعد تمام پروسیس کو روکا گیا، کبھی مائک خراب ہونے کا بہانہ، کبھی پیشیاں لسٹ پہ تھے مگر نہیں لگے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیونکہ سیاسی کارکن ہوں اور سیاسی کارکن کے لیے میرے دل میں بہت احترام ہے، ہم اس کیس کو کبھی ہم نے چھوڑا نہیں۔ اس کے حوالے سے ہم آج بھی آئے ہیں۔ آج 2024 ہے، اور 2024 اور 18 کے درمیان میں آپ اندازہ لگائیں کہ 5-6 سال کا فرق ہے، مگر کیونکہ یہ پبلک میٹر ہے، عام لوگوں کا مفاد کا ایشو ہے، تو اس کو میں اور میرا جو لیگل ٹیم، میرے سیاسی کارکن جو آج بھی موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ اسٹے پہ اس شخص نے چونکہ جعلی طریقے سے منتخب ہوا تھا اسٹے پہ، اس نے بینیفٹس لی، ملک کی وسائل کو لوٹا۔ ہمارے آج سینئر کونسل نے یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی کہا کہ جو بینیفٹس اس نے لیے ہیں، اور وہ بینیفٹ بھی اسٹے پہ تھا، اللیگل ہیں، ان کو واپس لے کے خزانہ میں جمع کیا جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہاں تک کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر گھس کے کچھ لوگوں نے اس کیس کو لگنے نہیں دیا اور مینیپولیٹ کیا۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ ادارے سب کے، اور ایسے اداروں کو مفلوج کرنے کی کوشش کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کی وجہ سے اس ملک میں آئینی بحران پیدا ہوا، کیونکہ وہ سیاسی عمل کا پیداوار نہیں تھا، وہ ایک جعلی راستے سے پارلیمنٹ بیٹھا، تو اس پارلیمنٹ کے وقار کو بھی نقصان پہنچایا، ووٹر کے جو تقدس ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچایا۔ تو ہم کوشش کریں گے آخر تک اس کیس کو لڑیں، اور جو بینیفٹس اس نے ریاستی خزانے سے لیا اور پھر ملک کو آئینی بحران میں ڈالا، تو اس بینیفٹس کو بھی ہم واپس لینے کا کوشش کریں گے۔